نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز خواتین اور حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماشاءاللہ ایک دلچسپ سٹنگ ہے جس میں کافی تعداد میں خواتین بھی تشریف لائی ہیں اور ساتھ میں مرد حضرات بھی موجود ہیں. یہ ایک خوبصورت مجموعہ ہے. اگر ایک گلدستہ ہو، سارے پھول ایک ہی رنگ کے ہوں تو وہ بھی اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے. لیکن اگر اس میں بہت سارے رنگوں کے پھول اس گلدستے میں اکٹھے کر دیے جائیں تو اس گلدستے کا حسن اور خوبصورتی دو چند چہار چند ہو جاتا ہے. تو آج ماشاءاللہ ہر طرف پھول ہی پھول ہیں، دائیں بھی بائیں بھی، اور ان سب کا موجود ہونا اس محفل میں یہ ایک بہترین اور حسین امتزاج ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خواتین کا کردار ہمارے سوسائٹی اور معاشرے میں بے حد اہم ہے، اور اس پر ہمیں فخر ہے اور خوشی ہے اور مسرت ہے. اس موقع پر میں خواتین سے یہ گزارش کرتا ہوں اور مردوں سے بھی. کسی عقل مند انسان نے کہا تھا کہ مجھے تعلیم یافتہ مہذب اور سمجھدار مائیں فراہم کرو تو میں تمہیں بہترین نوجوان فراہم کروں گا. تو جس طرح بھی جعفر صادق آپ کے سامنے بات کر رہے تھے کہ اس معاشرے میں آپ کے لیے یہ مواقع موجود ہیں، اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں آپ کے لیے ایسے مواقع موجود ہیں کہ آپ تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہو سکتے ہیں. اور آج یہ بڑا حسین اتفاق ہے کہ یہ 11ویں شریف کا دن ہے. حضرت محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے منسوب بڑا بابرکت دن. تو کیوں نہ آج اس عظیم ہستی کے زندگی کے ایک گوشے کو ہم بیان کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ 11ویں شریف ہم سب کے لیے باعث برکت ہے، باعث فخر ہے کہ اتنے عظیم ہستی کے ساتھ ہماری وابستگی ہے اور ان کی فیوزات و برکات کو ہم حاصل کر رہے ہیں اس 11ویں شریف کے دن پر. تو پھر ساتھ میں یہ بھی بات ذرا غور سے سنیں. جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوعمر تھے اور ان کی والدہ ہی ان کی سرپرستی، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ضرور اس پر غور فرمائیں گی. اور مجھے چونکہ اردو میں آسانی ہوتی ہے تو اردو میں ہی گفتگو ہو رہی ہے. تو ان کی سرپرستی ان کی والدہ کر رہی تھی. ان کی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے میرے بچے کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے. مائیں عموماً بچوں کے پیٹ کے بارے میں سوچتی ہیں کہ بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، نیند نہیں آئی ہوگی، تھک گیا ہوگا، بستر صحیح نہیں ہے اس کے لیے، کمرہ ٹھنڈا نہیں ہے.
لیکن حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ایک ہی فرزند اور اس کی تعلیم کے لیے سوچ رہی ہیں. اب دیکھیں 600-700 سال کم و بیش آپ حساب لگائیں کتنا عرصہ اس وقت تو گزر چکا ہوگا. تو آپ نے فرمایا بیٹے تمہیں تعلیم کے لیے جانا ہے، اور بیٹا بھی اتنا فرمان بردار کہ ماں کے کہے پر لبیک کہتا ہے. کیوں خواتین ہیں موجود تو یہ ہم اب دیکھیں غوث اعظم کی زندگی کی بنیادیں شروعات ہے، اور اس عظیم ہستی، اس روحانی ہستی جس نے چار دانگ عالم کو فیضیاب کیا، اس کی ابتدا ہو رہی ہے. اور ان کے ساتھ ان کی ماں ہے، اور وہ ان کے لیے فیصلے کر رہی ہے کہ اس میرے بچے کو کیا کرنا ہے. یہاں کی باشعور مائیں، ان کو بھی بے شمار مواقع موجود ہیں، تو ان کو بھی اس طرح سنجیدگی سے اور پوری دلچسپی سے، دل جمعی سے اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے اور فیصلے میں شامل ہونا چاہیے. ہم مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ان ماؤں کی بات بھی ہم غور سے سنیں. تو وہ ماں اپنے بچے کی جدائی کو پسند نہیں کرتی، باپ پھر بھی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ خود سنبھال لے گا، لیکن ماں خوفزدہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ اکیلا نہ ہو جائے. ممکن ہے یہاں کی سوسائٹی کا علم مجھے نہیں، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں. لیکن بچے نے لبیک کہا، اور اس کے جو انہوں نے کرتا پہنا ہوا تھا اس کے اندر کی جانب سے کہیں کچھ پیسے چھپا کر ڈالے اور اس کو سی دیا، اور ایک نصیحت کی، صرف ایک نصیحت، بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. نصیحتیں تو اب اندازہ کریں کہ ہمارے کان کتنی نصیحتیں سن چکے ہیں. بہت ساری چیزیں سنتے ہیں اور بے حساب سنتے ہیں، اور کوئی ہمارے پاس وہ چھلنی نہیں ہے کہ چھان سکیں کہ یہ بات صحیح تھی یا غلط تھی. وہ ساری چیزیں ہم دماغ میں انڈیل رہے ہیں. آپ کیا خیال ہے اگر آپ کے منہ کے ذریعے آپ کے معدے میں ہر طرح کے کھانے ڈال دیے جائیں، گوشت بھی ڈال دیا جائے، مچھلی بھی ڈال دی جائے، دودھ بھی ڈال دیا جائے، دال بھی ڈال دی جائے، سبزیاں بھی ڈال دی، اور ایک ساتھ ڈال دی جائے، تو اندر کیا حال ہوگا؟ معدے کا کیا حال ہوگا؟ بھائی ہمیشہ آپ اور ہم سب کو رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی رہنمائی میں چلنا ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. کیوں گرفتی، رومی صاحب فرماتے چوں گرفتی پیر را تسلیم شو، جب رہنما پکڑ لیا ہے تو پھر اپنے آپ کو حوالے کر دو. ہم چوں موسیٰ پیش خضر رہو، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا تھا کہ کسی کو علم ہے جس سے میں علم حاصل کروں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جاؤ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں ایک شخص ملے گا جس کے پاس علم لدنی ہے، جس کو میں نے اپنی طرف سے علم عطا کیا ہے. وہ جب وہاں گئے تھے، وہ سارا واقعہ لمبا ہے، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے صرف ایک شرط رکھا تھا کہ میرے پیچھے پیچھے چلو گے اور میری بات پر اعتراض نہیں کرو گے. یہ قرآن مجید کا واقعہ ہے. تو اس ماں نے اپنے بچے کو ایک ہی نصیحت فرمائی کہ سچ بولنا. چلے گئے، راستے میں قافلے کے ساتھ دور کا سفر تھا اور وہ تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور وہ راستے میں ان کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور سب کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے جانے لگے. ان کی ساری چیزیں جتنی بھی تھیں انہوں نے چھین لی، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی جیب میں جو اندر چھپائے گئے پیسے تھے وہ ان کے نظر میں نہیں آئے. یہ واقعہ ہم بچپن میں اپنے گھروں میں سنتے تھے. تو وہ پھر جب گئے سردار کے سامنے تو سردار نے ان سے پوچھا ہاں بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرے پاس ہے. کہاں ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ یہاں ہے. تو سردار حیران ہو گیا اور انہوں اپنے ان ڈاکوؤں کو کہنے لگا تم کیسے بندے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں، اور یہ بچہ میرے منہ کے سامنے جس کو تم نے پکڑا نہیں وہ بتانے جا رہا ہے. تو حیران ہو کر ان سے پوچھنے لگا کہ بچے تمہاری تو یہ چیز ہم سے چھپی ہوئی تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا تو تم نے کیوں بتا دیا؟ ہم تو ابھی جانے والے تھے، ہم سامان لوٹ چکے تھے،
تمہارے پیسے بچ جاتے. تو اس عظیم فرزند نے بڑے دلیری سے بہادری سے کہا کہ اس لیے کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، تو اس لیے میں سچ بول رہا ہوں. تو اس ماں کی اس نصیحت کا اثر اس صاحبزادے پر، ان کے زبان سے نکلی ہوئی بات کا اثر اس ڈاکوؤں کے سردار پر پڑا. وہ حیران ہو گیا. اور پھر وہ جس طرح آپ نے پورا واقعہ سنایا کہ شاید ایسا ہو، مجھے تو بڑا عرصہ ہوا ہے کہ وہ شاید ان سب چیزوں کو انہوں نے لوٹا دیا اور قافلہ اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ محو سفر ہو گیا. تو یہ ایک تربیت کی ابتدا تھی. جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے عیال کو بچاؤ، اپنے فیملی کو بچاؤ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے فیملی کو بچاؤ. ہم اور آپ کس قدر اپنے فیملی کے بچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم اپنے فیملی کے بچانے کی کوشش میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کیا ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے؟ ہم یہ سوچیں گے شاید یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. بھائی اس آخرت کا جو سارا نظام کھڑا ہوگا اس دنیا کے معاملات پر کھڑا ہوگا. اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں ہم، اس بنیاد پر آخرت کا معاملہ ہمارے اوپر آئے گا. تو اس وقت بھی ہماری ذمہ داری ہے اس دنیا میں کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو بچائیں. تو اس لیے ہم نے کس قدر تیاری کی ہے اور ہم ذہنی طور پر کتنا تیار ہیں. اور پھر محبت اور عقیدت بہترین چیز ہے، لیکن محبت اور عقیدت کے ساتھ اطاعت اور فرمان برداری بھی چاہیے. اطاعت اور فرمان برداری کے بغیر محبت اور عقیدت یہ جاہلانہ عمل ہو جاتا ہے. تو اطاعت و فرمان برداری تبھی ممکن ہے جب انسان اپنے آپ کو حوالے کر دے اور اس ہدایات کی رہنمائی میں چلے. تو اس لیے دوستو اس سلسلہ نقشبندیہ کی جو بات ہو رہی تھی آپ اور ہم سب سن رہے تھے کہ اس میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ اپنے مرشد کامل کے ساتھ بہترین محبت اور بہترین تعلق قلب کا بھی ہو اور اس کے ساتھ اطاعت بھی ہو. تو بات ہو رہی تھی اپنے آپ کو بچانا اور اپنی فیملی کو بچانا. کیسے؟ سب سے پہلی بات جو ایک فیملی کے لیے، خاندان کے لیے ضروری ہے وہ اس کا تعلق ماں باپ سے ہے کہ باپ اپنی ماں، اپنی بیوی کو عزت دے، یعنی شوہر اپنی بیوی کو عزت دے اور بیوی اپنے شوہر کو عزت دے. کیا یہ ہم ون وے ٹریفک تو نہیں چاہتے کہ بیوی ہمارے قدموں میں پڑی رہے اور ہماری مرضی جو چاہے وہ کرتے پھریں کیونکہ ہم چودھری ہیں؟ یا اس کے برعکس ہو کہ وہ شوہر بیوی کی مرضی کا تابع اور اس کے حکم کے پیچھے چل رہا ہے اور کوئی سوچ بچاری نہیں. یہ باہمی عزت ہے. یہ عزت دیں گے تو آپ آگ سے بچیں گے. قُوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے بچیں گے آپ. آگ جو برباد کرنے والی چیز ہے. اللہ نہ کرے کسی بھی جگہ پر اگر آگ بھڑک اٹھے تو اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ اگر کسی جنگل میں بھڑک اٹھے تو اس جنگل کا کیا حال ہوگا؟ تو پہلی چیز جو ضروری ہے، یہ عاجز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے، وہ آپ ان پر غور کریں، فکر کریں، سوچیں، اور اس کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. تو پہلی چیز عزت ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہے اعتماد، کہ ضروری ہے کہ شوہر کا بیوی پر اعتماد ہو اور بیوی کا شوہر پر. کیونکہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو اس میں دو کردار آ گئے، ایک والدہ تھی اور ایک صاحبزادے تھے، اور ان کے والد گرامی وفات پا چکے تھے اور اس ذمہ داری کو کیسے ادا کیا جا رہا ہے. تو اس وقت جب ماں باپ دونوں موجود ہیں تو دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے. باہمی اعتماد، وہ باہمی اعتماد اتنا بہترین ہونا چاہیے کہ اگر